رشتے کے لیے لڑکی کی تصویر دینا کیسا ہے؟ کیا رشتہ تلاش کرنے کے لیے باپردہ لڑکی کی تصویر لینا جائز ہے؟ یہ بھی مصباح ایمان کا ہی سوال ہے امریکہ سے۔ دیکھیے، لڑکی کو دیکھنا جائز ہے بلا کراہت، یہ تو حدیث میں اس کی ترغیب ہے۔ رہا مسئلہ تصویر کا، تو دیکھنے کی جب اجازت ہے تو بہتر یہ کہ تصویر نہ لی جائے، اور اگر یہ مشکل ہے دیکھنا تو پھر ڈیجیٹل تصویر دکھا دی جائے لڑکے والوں کو، سینڈ نہ کی جائے۔ سینڈ کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ تصویر وائرل ہو جاتی ہے، اور اگر بہت اعتماد ہے کہ یہ ادھر ادھر ضائع نہیں کریں گے تو لڑکے کو، صرف لڑکے کو دکھانے کے لیے، اور یہ یقین بھی ہو کہ لڑکے ہی کو دکھائیں گے، یہ ادھر ادھر پورا محلہ نہیں دیکھے گا اس کو۔ تو محلے سے میری مراد ہے وہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سارے ہی آ جاتے ہیں، یعنی نامحرم لوگ بھی آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو۔ تو اگر صرف یہ امید ہو کہ یہ خاندانی لوگ ہیں اور صرف لڑکا دیکھ کے ڈیلیٹ کر دے گا، یا واپس، یعنی واپس تو کیا ہوتی ہے اس میں، ڈیلیٹ ہوتی ہے، کر دے گا تو ٹھیک ہے، پھر اس کی گنجائش ہے۔ دبئی اور سعودیہ میں چکن کیسے استعمال کریں؟ دبئی اور سعودیہ وغیرہ میں جو چکن موجود ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو یہاں کی پروڈکٹ ہے اور جو باہر سے آتی ہے، دونوں کے بارے میں بتا دیں۔ مسز اشفاق دبئی سے۔ سعودی عرب میں بہت اس بارے میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی کہاں سے آ رہی ہے، کبھی کہاں سے آ رہی ہے، تو ہر دفعہ تحقیق ہوتی ہے تو کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی اب جنرلی کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس بارے میں آپ گوگل پہ لکھیں جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن، ان کے پاس اپڈیٹ رہتی ہے کہ اب سعودیہ میں کون سی چکن استعمال ہو رہی ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، صحیح طرح سے ذبح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ بعض ایسی کمپنیاں جو حلال سرٹیفائڈ ہوتی ہیں وہ مردار بیچنا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض جو ہے وہ حرام بیچ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ حلال طریقے سے شروع کر دیتی ہیں، تو ان میں یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ گوگل پہ لکھیں جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن، اور پھر وہاں جو نمبر آئے اس پہ کال کر کے آپ یہ مسئلہ پوچھیں۔ اگر پاک چادر بچھا دیں تو ناپاک گدے کا گناہ ہوگا؟ یہ کیسے سوال ہے بھائی؟ نمرا محسن کراچی سے۔ چھوٹا بچہ گدے پر پیشاب کر دے اور بار بار دھونا ممکن نہ ہو تو اگر گدے پر صاف چادر بچھا دی جائے تو اس سے ناپاکی کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ نیز اگر کپڑے پر پیشاب کر دے تو صرف وہی حصہ دھونا ہوگا یا پورا کپڑا دھونا ہوگا؟ بھائی اگر ناپاک گدا ہے اور وہ خشک ہو گیا پیشاب تو اس کے اوپر جب آپ دوسری چادر ڈالیں گے، تھوڑی موٹی چادر ہو تاکہ پیشاب کے بدبو اثرات نہ آئیں، تو پھر اوپر جو حصہ ہے وہ پاک سمجھا جائے گا، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو شریعت کا مزاج کے قریب ترین چیز ہے کہ خواتین اس طرح سستی نہ کیا کریں، بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو اس کو دھوئیں، نیچے ٹب رکھ دیں گدے کے اوپر، پانی ڈالیں، جب وہ پانی آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو دیکھ لیں 3 دفعہ میں جتنا پانی آر پار ہوتا ہے تو گدا پاک ہو جائے گا، گیلا تو آلریڈی ہو ہی چکا ہے، تو اس نے پاک کر دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال نہیں کیا اور اوپر چادر ڈال دی تو بھی ٹھیک ہے اگر پیشاب خشک ہو چکا ہو۔ کپڑے پر بچہ پیشاب کر دے تو صرف وہی حصہ دھونا ہوگا، پورا کپڑا نہیں دھویا جاتا۔ قضائے عمری سے نفل نماز کا ثواب بھی مل جائے گا؟ میں نے سنا ہے کہ قضائے عمری کی نمازیں اگر نفل نمازوں کے وقت میں پڑھیں جیسے اشراق اور شاش کی نماز تو وہ نفل نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بنت آدم انڈیا سے۔ نہیں صحیح ہے، 100% غلط ہے۔ نفل نماز نفل پڑھنے سے ہی ہوگی، قضائے عمری پڑھنے سے قضائے عمری کا گناہ ختم ہو جائے گا، نفل کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیا سورج گرہن سورج کے لیے سزا ہے؟ ام احمد ریاض۔ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سورج یا چاند کو سزا مل رہی ہے، تو انہیں کس وجہ سے سزا مل رہی ہے بھائی؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکیں۔ بچوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ سورج اور چاند کو سزا نہیں ملتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بے نور کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے، یہ کوئی سورج یا چاند کے کسی گناہ کی سزا نہیں ہے۔ فاطمہ کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اس کا کس طرح صحیح تلفظ ہے؟ فاطمہ یعنی طا پر زیر کے ساتھ یا فاطمہ توئیں پر ساکن کے ساتھ؟ فاطمہ ہے، توئیں پر جو ہے نا، توئیں کا جو لفظ ہے اس پہ زیر ہے۔ طلاق کا ایک پیچیدہ مسئلہ۔ شاہین صاحب ممبئی سے۔ صاحب یا صاحبہ واللہ عالم۔ شوہر نے کہا اگر تم آج کے بعد اس دوسرے کمرے میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق ہے، اگر بیوی 1 سال بعد اس کمرے میں چلی جائے تو کیا یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ جبکہ وہ بعد میں کسی اور گھر میں منتقل ہو گئے تھے اور بیوی طلاق حاصل کرنے کے لیے اس کمرے میں چلی گئی۔ بڑی کوئی عجیب بیوی ہے بھائی، طلاق لینے جا رہی ہے۔
اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جی ہاں جی، طلاق ہو جائے گی، اگر وہ اس کمرے میں گئی ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر شوہر نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس کمرے میں گئی تو تمہیں طلاق، یعنی آج کے بعد، تو اگر صرف اتنا کہا تھا تو ایک طلاق ہو جائے گی، اور اگر یوں کہا تھا 3 طلاقیں تو 3 ہو جائے گی۔ لڑکی کے لیے ٹیڑھی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ رمیسہ طارق کراچی سے۔ کیا لڑکی کا ٹیڑھی مانگ نکالنا گناہ ہے؟ کیا یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے؟ جی ہاں، یہ صحیح نہیں ہے ٹیڑھی مانگ نکالنا، اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور تغییر خلق اللہ کامل طور پہ تو نہیں ہے لیکن اس کی بو ہے اس عمل میں، تو اس لیے علماء نے منع کیا ہے، تمام کتابوں میں یہ منع لکھا ہوا ہے۔ مانگ آپ صرف بیچ کی نکال سکتے ہیں یا پیچھے سارے بال لے جائیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، تو سائڈ کی مانگ نہیں نکالنی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ کون سی رقم میں سال گزرنے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ کیا کوئی ایسی رقم ہے جس پر سال گزرنے کے باوجود زکوٰۃ لازم نہ ہو؟ جیسے ایک ماں برسوں سے بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے یا زیور رکھی ہوئی ہے، اور وہ زیور کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہے، یا پھر وہ ہر ماہ بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتی ہے تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے کام آئے۔ فوزیہ صاحبہ لندن سے۔ دیکھیں، نابالغ بچوں کی ملکیت میں جو پیسے یا زیور دے دیا، یعنی ماں نے یہ کہا کہ یہ میری بچوں کی ملکیت میں ہے، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ بچوں کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ ماں کی ہی ملکیت میں ہے اور ماں نے اکاؤنٹ بھی اپنا کھولا ہوا ہے اور اس میں ڈال رہی ہے، نیت یہ کر رہی ہے کہ بچوں کے لیے ہے، تو چونکہ اکاؤنٹ آپ کا ہے تو بے شک وہ بچوں کے نام سے کھولا ہو، بعض دفعہ نام بچوں کا ہوتا ہے لیکن ملکیت ماں ہی کی سمجھی جاتی ہے، تو جس کی ملکیت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اس اکاؤنٹ میں اگر آپ نے پیسے ڈال دیے یا زیور رکھوا دیا تو وہ آپ ہی کا زیور ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھا ہو یا بیٹوں کے لیے رکھا ہو، کیونکہ ملکیت ماں کی ہے اور ماں بالغ ہے، عاقل ہے، لہذا زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر ملکیت بچوں کی ہے، دل میں یہ نیت کر لی ہے کہ یہ بچوں کی ملکیت میں اور بچے بھی ماں کی کسٹڈی میں ہیں، تو پھر قبضہ بھی ضروری نہیں ہوتا ایسی صورت میں، تو پھر ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ نابالغ بچوں کے مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور یہ بہت بری رسم ہمارے معاشرے میں کہ جن ماؤں کی بیٹیاں ہیں وہ بچپن سے ان کے لیے جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کا واسطہ اس عذاب کو، اس لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کریں۔ لڑکوں کو چاہیے ایک دھیلا بھی نہ لڑکی سے نہ لیں، اور ان سے بولیں کہ یہ معاشرے میں اس کو فروغ دیں کہ بھئی یہ بیٹیوں کی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹی کی شادی پہ خرچہ کرنا، یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں آیا ہے، کتنی گندی غلیظ رسم ہے، اس سے تو بیٹی جو ہے نا عذاب بنتی جا رہی ہے بیٹی کی پیدائش معاشرے میں، اس کو ختم کریں اللہ کا واسطہ۔ مرد یہ کرے گا کہ جب شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا تو دلہن کے جوڑے سے لے کر انگوٹھی، زیور، اور پھر ولیمے کا کھانا اور مہر اور نان نفقہ، یہ ساری مرد کی ذمہ داری ہیں، قرآن سے حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس رسم کو ختم کریں معاشرے سے۔ تو افسوس ہوتا ہے بیچاری ان ماؤں کا سن کے کہ بیٹی کو تو ٹینشن بنا دی ہے معاشرے میں، وہ بچپن سے پیسے جمع کر رہی ہے، بھائی آپ کھائیں پیے، آپ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس کی ذمہ داری اس کمبخت کے ذمہ ہے جو یہاں نکاح کا پیغام بھیجے گا، اس کو بولیں کہ تم اس کے خرچے اٹھاؤ۔ تو جو بھیجنے والا ہے نا پیغام، مرد، وہ غیرت ختم ہو گئی ہے اس میں، تو اس لیے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے مردوں میں غیرت پیدا ہو جائے، وہ بولے بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے دلہن والوں کو، لڑکی والوں کو خرچہ نہیں کرنے دیں گے، ان کو سختی کریں لڑکی والوں پہ، بولیں ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی۔ باقی آپ نے اپنی بیٹی کو اگر گفٹ دینا ہے تو شادی کے بعد میں دیکھا جائے گا، جو دینا ہے آپ دے دیے گا، ابھی موقع پر کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ رسم ختم کرنی پڑے گی معاشرے سے، تھوڑا تھوڑا کر کے نا ایک پورے قارون کے خزانے جانا شروع ہو گئے ساتھ میں۔ کیا ماں بیٹی کی طرف سے قسم کے روزے رکھ سکتی ہے؟ میری بیٹی کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اس کے ذمے ایک قسم کے روزے لازم تھے، اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور وہ روزے رکھتی، تو کیا میں اس کی طرف سے وہ روزے رکھ سکتی ہوں؟ زوجہ عبداللہ انڈیا سے۔ نہیں جی، آپ روزے نہیں رکھ سکتی، انہوں نے وصیت اگر کی ہے تو پھر اس کا فدیہ دے دیں، وصیت نہیں کی ہے تو فدیہ بھی واجب نہیں ہے۔ اب اگر تھوڑے بہت روزے تھے تو ان کے لیے توبہ استغفار کریں، اور اگر کچھ صدقہ رقم کر دیں یا فدیہ دینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ استغفار کریں، زیادہ ان کے لیے دعا مانگیں۔ قرآن کا ترجمہ بغیر وضو چھونے کا حکم، ترجمے والے قرآن کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ بشرا ہارون انڈیا سے۔ اگر لفظ بلفظ ترجمہ ہے اور تفسیر بھی نہیں ہے اس میں، صرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے قرآن میں، تو پھر اس کو بغیر وضو نہیں چھوا جا سکتا، اور اگر ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی ہے اور تفسیر زیادہ ہے، جیسے کہ عام طور پر تفسیر زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے۔